اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کی ویڈیو کا آغاز ہم حدیث مبارکہ سے کریں گے انشاءاللہ۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے 2797 حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں۔ اس کا مفہوم میں بیان کروں گا کہ وہ فرماتے ہیں کہ ابو جہل نے ایک دفعہ اپنی جماعت میں بیٹھے ہوئے اس بات کا اعادہ کیا کہ اگر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم پاک میں نماز پڑھتے دیکھا تو وہ ضرور بے ضرور ان کی گردن پر اپنا پاؤں رکھے گا اور ان کا چہرہ گردآلود کرے گا، الیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ اس ملعون پہ لعنتیں فرمائے۔ تو ایک دفعہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو وہ اپنے اسی ارادے کو پورا کرنے کی غرض سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بڑھا۔ ابھی وہ تھوڑا ہی آگے گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ ایڑیوں کے بل ایسے ایسے ہاتھ ہلاتا واپس پیچھے آ رہا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا بھی کیا بنا تمہیں، تم تو بڑے گئے تھے اپنا عمل وہاں پہ کرنے۔ تو اس نے بتایا کہ میرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک آگ کی خندق جو ہے وہ کھل گئی اور میں نے دیکھا کہ اس میں سے خوفناک کریچرز جو ہیں وہ نکل رہے ہیں باہر اور مجھے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر میں آگے بڑھتا تو وہ مجھے پکڑ لیتے، تو میں آگے نہیں جا سکا۔ اس واقعے کا ذکر کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ آگے بڑھتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضو جو ہے وہ اچک لیتے۔ تو یہ ان آیات کا بیک گراؤنڈ ہے جو ہم نے آگے پڑھنی ہے۔ یہ اس حدیث مبارکہ کے ساتھ جو آیات جڑی ہیں، جو لکھا ہے کہ کون سی آیات نازل ہوئیں اس واقعے کے بعد، وہ کلا ان الانسان لیطغی سے لے کر آخر صورت تک جو ہے وہ لکھا ہوا ہے حدیث کی کتب میں۔ تو کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک رجعا، یہ والی جو 3 آیات ہیں ان کا مطالعہ ہم انسان کی جو سرکشی کی جو جبلت ہے اس کے عنوان کے تحت کر چکے ہیں، لیکن کیونکہ اب یہ اس واقعے کے ساتھ جڑی ہیں تو ہم اس کو اس واقعے کے تناظر میں اس اینگل سے دوبارہ آج مطالعہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جو اس میں ہدایت ہے وہ ہمیں نصیب فرمائے اور ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام کے 2 جو بڑے ویلنز ہیں یا دشمن ہیں، ان میں ایک ابو جہل اور دوسرا ابو لہب کا نام آتا ہے۔ ابو لہب جو ہے وہ اگر ان دونوں کا آپس میں تقابل تو ابو جہل جو ہے وہ ابو لہب سے قدرے بہتر پایا جاتا ہے اخلاقی طور پہ۔ ابو لہب جو ہے وہ حرم کا خزانچی تھا، وہاں سے فنڈ چرانا، لوگوں کو ذلیل کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، یعنی کہ جتنی بھی کوئی اخلاقی برائیاں ہو سکتی ہیں وہ اس میں پائی جاتی تھیں، تو وہ کوئی بھی اس سے کسی کیپیسٹی میں بھی معاملت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے برعکس ابو جہل جو ہے وہ اس کا نام اس وقت ابو الحکم تھا اور وہ سخاوت بھی کرتا تھا۔ تو وہ ابو لہب جو ہے وہ تو بخیل تھا، تو وہ تو فنڈ چوری کرتا تھا اور بزدل تھا۔ غزوہ بدر میں بھی ابو لہب خود شریک نہیں ہوا، اس نے کرائے کے جو قاتل ہیں یہ مرسنریز جو ہائر کر کے اپنی جگہ وہ لڑنے بھیجے تھے، جبکہ ابو جہل خود اس میں شریک ہوا تھا۔ تو ابو جہل کیوں بنا، وہ ابو الحکم سے ابو جہل کیسے بنا، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کا کس قبیلے سے تعلق تھا اور اس قبیلے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کے ساتھ برتاؤ کیسا تھا، یہ سمجھنا پڑے گا۔ قریش کے 3 بڑے قبیلے جو اس تناظر میں ذکر کروں گا، ایک بنو ہاشم، دوسرا بنو امیہ اور تیسرا بنی مخزوم۔ بنو ہاشم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے، بنو امیہ سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ہے، اور بنو مخزوم سے یہ ابو جہل کا تعلق ہے۔ تو انہوں نے معاملات جو ہیں مکہ کے وہ بانٹے ہوئے تھے، جتنے بھی مکہ کے مذہبی معاملات تھے اور حج کے جو معاملات تھے وہ بنو ہاشم کے پاس تھے۔ حاجیوں کو کھانا کھلانا، پانی پلانا اور دیگر معاملات طے کرنا وہ بنو ہاشم کے پاس تھے، اور مکہ کی جو قریش کے تجارتی معاملات تھے اور سیاسی معاملات تھے وہ بنو امیہ کے پاس تھے، اور قریش کے لیے جو جنگ کا انتظام کرتے تھے، یعنی جنگی معاملات کو جو ہینڈل کرتے تھے وہ بنو مخزوم کے لوگ تھے۔
تو ابو جہل کا تعلق بنو مخزوم سے تھا، تو وہ اس بات پہ بڑا اکڑتا تھا کہ وہ اس چیز کو لے کے بنو مخزوم کی ایک رائیوری رہتی تھی بنو ہاشم کے ساتھ۔ اس ضمن میں ابو جہل کا ایک اپنا قول ہے، وہ کہا کرتا تھا کہ بنو ہاشم کے ساتھ مقابلہ ہم کرتے تھے، وہ کھانا کھلاتے تھے ہم بھی کھانا کھلاتے تھے، وہ سخاوت کرتے تھے ہم بھی سخاوت کرتے تھے، جب گردن بہ گردن ہم ان کے برابر آ گئے تو اب وہ کہتے ہیں کہ ہم میں ایک نبی آ گیا جس پر وحی آتی ہے، تو بھلا ہم اس کا مقابلہ اب کیسے کریں، تو ہم ہرگز اس پہ ایمان نہ لے کے آئیں گے۔ اب اس کا یہ اعتراف ہے، یہ بتاتا ہے کہ اس نے پہلے ہی رائیوری میں آ کے بالکل شیطان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہ فیصلہ پہلے ہی کر لیا تھا کہ انا خیر من، تو میں یہ بات نہیں ماننے والا۔ تو جب آپ نے پہلے ہی ڈیسیجن لے لیا تو آگے آپ کو کیا ہدایت ملنی ہے۔ یہ تھا ابو جہل کا چھوٹا سا تعارف کہ وہ کس قبیلے سے تھا، اس قبیلے کا بنو ہاشم کے ساتھ کیا تعلق تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ان کے معاملات کیسے تھے۔ وہ یعنی ہر چیز میں مقابلے پہ رہتے تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی تو ان کو یہ رنج تھا کہ اب یہ نبوت بھی ان کے حصے میں آ گئی ہے، تو ہم کیا کریں گے۔ تو اگر ہم ان کو بڑا مان لیں، اصل میں اس میں پرابلم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے میں پرابلم یہ تھی کہ ان کو بڑا ماننا ہے۔ اگر ہم ان کی بڑائی کو تسلیم کر لیتے ہیں اور جیسے وہ فرما رہے ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں تو ہماری سرداری کا کیا بنے گا۔ تو یہ شروعات تھی اس کی، جس کی وجہ سے اس نے یہ ٹھان لی کہ اس نے مخالفت ہی کرنی ہے۔ اب ہم اس کو سورۃ العلق کے تناظر میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورۃ العلق شروع سے ہی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہ جو حصہ ہے سورۃ العلق کا، یہ ٹوٹلی انکرج کرتا ہے لکھنے پڑھنے پہ، یعنی کہ پڑھو سمجھو غور و فکر کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انسان سرکش ہوتا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کو استغنا حاصل ہے، تو یہاں پہ استغنا جو ہے وہ لنک کر رہا ہے اس پڑھنے لکھنے کا جو معاملہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور یہ جو اپنا انہوں نے ذات کریمی کا جو ایک ہنٹ دیا ہے کہ انسان کو وہ بتایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اب یہ اتنا بڑا ایک گفٹ ہے، یعنی یہ خزانہ ہے جو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اور ایک شخص ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ الراہ استغنا، وہ دیکھتا ہے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں، پہلے بھی اس کے بغیر چل رہا تھا تو آئندہ بھی میں چلتا رہوں گا، تو مجھے کوئی یہ چیز نہیں چاہیے۔ تو یہ یہاں سے اس کا پوائنٹ آؤٹ ہو گیا کہ اب یہاں پہ کیونکہ اس نے یہ سمجھ لیا ہے۔ اب یہ بات تو جنرل ہے، لیکن ہم اس کو ابو جہل کے پرسپیکٹو سے کہ وہ ابو جہل کیسے بنا، اس کی جو جرنی ہے وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا علق کے ساتھ، اور اس کو وہ بڑا کریم ہے، اور اس کو قلم کے ساتھ سکھایا، اور اس کو وہ چیزیں سکھائیں جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو اس میں انسان جو ہے وہ سرکشی، کون سا انسان سرکشی کر رہا ہے جو یہ کہہ رہا ہے الراہ استغنا کہ مجھے اس علم کی کوئی ضرورت نہیں، یعنی مجھے ہدایت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو میں کسی بھی اکاؤنٹیبلٹی میں نہیں آ سکتا، میں ایک ایسی چیز ہوں جس پہ عام لوگوں کے قوانین نہیں چلیں گے۔ تو اس نے یہ اس طرح سوچ لیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ تیری واپسی تو الٹیمیٹ رب کی طرف ہی ہے۔ اب یہاں پہ رب کا اسم تو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، اب شرک کی جو بیماری ہے اس کی وجہ سے وہ یہ رب کے جو معنی ہیں یا رب کا جو معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کا رب ہونے کا جو ایک سٹیٹس ہے، اس کے اوپر وہ نہیں ایگری، کیونکہ وہ شرک کر رہا ہے۔ تو اگر وہ جو علم اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں جو انسان نہیں جانتا اس کی طرف راغب ہوتا تو وہ اس معاملے پہ بھی پہنچتا، لیکن کیونکہ اس نے یہ سوچ لیا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ والا معاملہ بھی اس کا کمزور ہو گیا۔ اب آگے ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر یہ جو ایٹیچیوڈ ہے الراہ استغنا کا، اس پہ ایک بندہ قائم رہے اور اکاؤنٹیبلٹی کا جو عنصر ہے اس کو نکال دے، خود ہی سمجھے کہ عالی نال ہے، اسی نے فیصلے کرنے ہیں اور اسی کی فیصلے ٹھیک ہیں، تو اس کی حد کیا ہے؟ سرکشی کی حد یہ ہے کہ وہ اس سے بڑھتا ہے۔ اگر کوئی سوچ لے کہ مجھے استغنا حاصل ہے، میں اکاؤنٹیبل نہیں ہوں، تو وہ سرکشی میں اور آگے جاتا ہے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھ لے کہ میں نے اپنے رب کے پاس واپس جانا ہے، تو اس کی بندگی کی ابتدا وہاں سے شروع ہوتی ہے اس تھاٹ کے بعد، اور بندگی کا جو سب سے پہلا سٹیٹس اس کو ملتا ہے وہ ہے نماز۔ اور نماز کیونکہ سجدہ نماز کا ایک بیسک رکن ہے، تو آپ یہ
انڈرسٹوڈ اندر رکھیں کہ نماز مطلب سجدے کی بات ہو رہی ہے۔ الرأہ استغنا پہ ہم تھوڑا رکیں گے، اس کو اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جب بندہ یہ والی سٹیٹس پہ آ جاتا ہے اور یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں علم الانسان ما لم یعلم میں جو کچھ بھی ہے وہ اس کو نہیں چاہیے، تو اس کے بغیر بھی وہ معاملہ چلا لے گا۔ تو یہاں سے کچھ نفسیاتی بیماریاں جو ہیں وہ انسان کے اندر پیدا ہوئی ہوتی ہیں، یا یہ سوچ کن نفسیاتی معاملات پہ بیس کرتی ہے، ہم اس کو تھوڑا سا ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سلسلے میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے نارسزم۔ نارسزم ایک ایسا مرض ہے جس میں انسان جو ہے وہ خود کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے اور اس کو ہر وقت اپنی تعریف کا انتظار ہوتا ہے کہ میری تعریف کی جائے اور مجھے توجہ میری طرف رہے، اور وہ سارے کام کرتا رہتا ہے۔ یعنی کہ اس کی جو خود نمائی کی ایک عادت تھی، جو بھی اچھے کام اس نے کیے بھی ہیں وہ بھی یہ ہے کہ مجھے بڑائی ملے اور میرے قبیلے کو بڑائی ملے، اور اس میں کوئی یہ انا الی ربک رجع یا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے یا وہ لوگوں کے لیے نہیں، وہ اپنی بڑائی کے لیے۔ تو پہلا عنصر اس میں نارسزم کا۔ دوسری جو چیز ہے اس میں وہ عظمت کا احساس ہے۔ یہ بھی ایک نفسیاتی مرض ہے کہ اپنی جو قابلیت ہے اور جو اپنی کامیابی ہیں ان کو بڑھا چڑھا کر لوگوں کو بتانا، اور ان کی بیس کے اوپر جو ابیلٹیز اس نے خود سے بنا لی ہیں اپنے اندر، جو سمجھتا ہے کہ میرے اندر یہ ابیلٹیز ہیں، اس کی بیس پہ یہ سمجھنا کہ یہ جو عام قوانین ہیں جو عام لوگوں پہ لگتے ہیں، جن کو وہ اس بیس کے اوپر کم تر سمجھ رہا ہے کہ میرے پاس ابیلٹیز کچھ زیادہ ہیں، تو جو قوانین ان لوگوں پہ لگتے ہیں وہ مجھ پر نہیں لگتے۔ یہ دوسری بیماری۔ تیسری اس میں جو مرض نظر آتی ہے وہ ہے خود مرکزیت، یعنی ایگو سینٹرزم۔ یہ جو عنصر ہے بیماری کا، اس میں انسان دوسروں کے نقطہ نظر کو کوئی اہمیت نہیں سمجھتا، کوئی اہمیت نہیں دیتا ان کو، اور جو وہ بات وہ کہہ رہا ہے وہی صحیح ہے، اسی کو صحیح سمجھتا ہے اور اسی کے گرد وہ گھومتا رہتا ہے۔ اس کا یہی پوائنٹ ہوتا ہے کہ جو میں سوچ رہا ہوں بس یہی سب سے بہترین ہے۔ چوتھا جو عنصر ہے اس میں سپیریورٹی کمپلیکس، احساس برتری۔ اچھا، یہ ایک دفاعی نظام ہے۔ اندر سے جب کسی کو انفیریورٹی کمپلیکس ہوتا ہے تو وہ اس کو چھپانے کے لیے باہر سے خود کو برتری کا احساس، یعنی سپیریورٹی کمپلیکس میں لگتا ہے۔ ہر چیز میں اس نے بڑھا کے اپنی وہ بتانی ہوتی ہے کہ میں بہت بڑا ہوں، تو میں سپیریئر ہوں۔ یہ ایک بیماری ہوتی ہے جو لگ جائے تو وہ ہر بات میں ایسے کرتا ہے۔ تو آپ یہ جو ہم نے ابھی حدیث مبارکہ پڑھی بھی اور جو معاملات وہ کرتا رہا ہے سیرت میں، وہ یہی ہیں۔ آپ اس کو پڑھیں گے تو یہی ہے کہ وہ ہر معاملے میں ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت صرف اس بیس پہ کرنی ہے کہ میں نظر آؤں، اور ہر معاملے میں ٹانگ اڑانی ہے کہ میں نظر آؤں، حالانکہ وہ اندر سے وہ شروع سے ہی یہ مرض ان کو لگا ہوا ہے شروع سے ہی کہ بنو ہاشم کے پاس سب کچھ ہے، یہ معاملات وہ طے کر رہے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں، تو ہم ان کا مقابلہ کریں۔ تو اندر کمپلیکس ہے انفیریورٹی کا، اور اس کو چھپا کے سپیریورٹی کمپلیکس میں بدلا ہوا ہے۔ تو یہ چیدہ باتیں ہیں کہ اس کی ایک پرسنالٹی کو ڈسکس کیا جائے تو یہ جو 4 عناصر ہیں پرسنالٹی ڈس آرڈر کے، وہ اس میں نظر آتے ہیں کہ وہ ایک ذہنی طور پہ بیمار شخص ہے۔ آگے ہم چلیں گے، ان الی ربک رجعا سے آگے اگلی آیت ہے ارایت الذی ینہا۔ یہاں سے رویے کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کو ہمیں ابو جہل کو ایز اے کیس اسٹڈی لینا چاہیے کہ ابو جہل جو ہے وہ ایک کریکٹر ہے جس کو یہ والی جو ہم نے بھی ڈسکس کی، یہ اس کو نفسیاتی بیماریاں بھی ہیں، اور ان نفسیاتی بیماریوں کے بیس پہ وہ کیا حرکتیں کرتا رہا ہے، کس طرح کی سوچ اس نے رکھی ہے، اور کس طرح وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برتاؤ کرتا رہا ہے۔ تو اس طرح اس کو رویے کے لحاظ سے ہم دیکھیں گے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ ابو جہل کو ہی کہا جا رہا ہے۔ ابو جہل ایک کریکٹر ہے، ایک سوچ ہے، ایک رویہ ہے۔ تو اس رویے کو ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ رویہ کہیں، اب ہر رویے کی ایک انٹینسٹی ہوتی ہے، کچھ لوور سٹیج پہ ہوتی ہے بیماری، اس کے پھر درمیان میں، پھر اس کی کوئی اپر سٹیج ہوتی ہے۔ تو اگر ہم آج کل کے معاشرے کے لحاظ سے ہم اپنا انالیسس کریں اپنی ذات کا، تو ہمیں یہ ابو جہل کی یہ معاملہ سامنے رکھ کے تو ہمیں لگے گا کہ کہیں نہ کہیں تھوڑا تھوڑا پرابلم وہ ہم سب میں پایا جاتا ہے۔ تو اس کی نشاندہی یہاں قرآن پاک کی آیات سے ہوگی، اور ان کا پھر جو سلوشن ہے وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ کیا ہے۔ تو الرأہ استغنا، جب انسان یہ تکبر میں آ جائے کہ جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، مجھے وہ نہیں چاہیے، مجھے اس کی حاجت نہیں ہے، تو اس سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو واپسی کا کنسیپٹ ہے وہی برباد ہو جاتا ہے۔ جب آپ کے پاس واپسی کا، اپنے رب سے ملنے کا، مالک سے ملنے کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے، تو اچھائی آپ نے کیا کرنی ہے؟ تو جو بھی آپ نے کرنا ہے وہ آپ
کے ہی گرد گھومنا ہے۔ آپ کو اس سے فائدہ ہے تو آپ کریں گے، آپ کو اس سے فائدہ نہیں ہے تو آپ نہیں کریں گے۔ تو اپنی دھاک بٹھانی، اپنی طاقت بنوانا، یہ ایک آپ کے لیے لازم و ملزوم ہو جاتا ہے اگر آپ نے اس ایک نیک بندے کے ساتھ اس سوسائٹی میں رہنا ہے۔ تو وہ کیا کرے گا جب تکبر میں بڑھے گا؟ ارأیت الذی ینہا، تو وہ روکے گا۔ کیا آیت کا ترجمہ ہے کچھ اس طرح، کیا تم نے دیکھا اس کو جو روکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام نہیں لیا یہاں پہ۔ اگلی آیت ہے عبداً اذا صلی، بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ عبداً یہاں پہ نکرہ لے کے آئے ہیں، لنگوسٹکلی اس کو دیکھا جائے تو اس کے 2-3 مطلب ہو سکتے ہیں، ایک بندہ یا ایک بہت خاص بندہ۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دی ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عبد کہہ کے بلایا ہے، جیسے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ تو جہاں پہ بھی آپ نے اللہ تعالیٰ نے آنر کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو عبد کہہ کے بلایا ہے۔ اب یہاں پہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو دیکھا اس شخص کو روکنے والا، اب روکنے والا یہ ابو جہل ہے، اور عبد جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اور ہم نے وہ حدیث مبارکہ پڑھ بھی لی، اس میں بھی ایسے ہی ہے۔ لیکن یہ ایک رویہ ہے۔ تو اب یہ رویہ کیا ہے کہ جو اکاؤنٹیبلٹی سے جب آپ نکلتے ہیں تو آپ اتنے گر جاتے ہیں کہ جو سال ہر سال سے ایک ٹرم چلی آ رہی ہے کہ جو خانہ کعبہ میں آ کے، ادھر حرم پاک میں آ کے کوئی بھی اس کا کوئی بھی طریقہ ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے بات کر سکتا ہے، نماز پڑھے گا، اپنی عبادت کرے گا، تو آپ اسے نہیں روکیں گے۔ یہ ایک اگریڈ چیز تھی ان سب کے درمیان۔ تو وہ اپنے اس استغنا میں اور تکبر میں، اور یہ جو کمپلیکسز تھے اس میں اتنا بڑھ گیا کہ وہ اس کو بھی بھول گیا کہ جو ان کا مکہ میں رہنے کی ایک بیسک اساس تھی، کہ سب لوگ ان کی عزت صرف اس وجہ سے کرتے تھے کہ وہاں پہ ان کی عبادت گاہ، لوگ جا کے وہاں پہ عبادت کرتے ہیں، جیسے آج ہم بھی مکہ کی عزت کرتے ہیں اور وہاں کے لوگوں کی عزت کرتے ہیں کیونکہ وہ حرم ان کے پاس ہے۔ تو اگر وہ حرم کے لوگ نماز پڑھنے سے روک دیں، عبادت کرنے سے روک دیں، تو کیسے عزت رہنی ہے؟ تو یہ جب کام اس نے کیا نا، تو یہ لو آف دا لوسٹ تھا، مطلب یہاں سے اس نے مہر لگوا دی کہ وہ ابو الحکم کیا، تو ابو جہل ہو گیا نا، کہ جو بیسک تھی چیز اس کو بھی اس نے کراس کر لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے اس نے روکا۔ اگلی آیت ہے ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، کیا دیکھا تم نے کہ اگر وہ ہدایت پر ہوتا یا نیکی کا حکم دیتا؟ یہاں پہ 2 آراء ہیں مفسرین کی۔ ایک اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ یہ آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی متعلق ہیں، کہ کیا دیکھا تم نے اس کو کہ جو ہدایت پر ہے یا وہ نیکی کا حکم دیتا ہے تو اس کو وہ روک رہا ہے۔ دوسرا اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے نہیں، یہ اس کے متعلق ہیں، ابو جہل کے متعلق، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بیس یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہم نے شروع میں وہ ڈسکس کیا کہ جو جتنے بھی اینیمیز ہیں اسلام کے بڑے، اس میں ابو جہل قدرے بہتر ہے ان کا اخلاقی طور پہ، وہ نبوت سے پہلے، نبوت کے اعلان سے پہلے وہ کافی اس نے اچھے کام کر رکھے تھے، تو اس کے اندر پوٹینشل تھا کہ وہ اسلام کی خدمت کر سکتا تھا۔ تو جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی مانگی کہ یا اللہ دونوں عمر میں سے ایک عمر مجھے عطا فرما، تو وہ عمر بن خطاب کے لیے دعا قبول ہوئی۔ تو یہ عمر بن خطاب بن سکتا تھا، اس کا نام عمر بن حشام تھا، تو یہ بن سکتا تھا وہ، لیکن اس نے تو اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے اکنالج کیا، کیا دیکھا تم نے اس شخص کو کہ اگر وہ ہدایت پر ہوتا یا وہ نیکی کا حکم کرتا یا تقوی اختیار کرتا۔ استغنا جو ہے اس کا بالکل اپوزٹ ہے تقوی، یعنی جس طرح اس نے کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں تو نال ہی نال ہوں اور مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو تقوی بالکل اس کا الٹ ہے۔ تو اگر وہ استغنا نہ کرتا، وہ تقوی اختیار کرتا، تو وہ عمر بن خطاب ہو سکتا تھا، اس کے اندر وہ ساری وہ کیپیبلٹیز بھی تھیں، اور وہ سارا اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا ایسا کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے، لیکن اس نے کیوں نہ کیا؟ تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں ارأیت ان کذب وتولی، تو کیا دیکھا تم نے اس کو کہ اس نے جھٹلایا اور منہ موڑ لیا۔ اب جھٹلایا اور منہ موڑ لیا، جھٹلایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ جھٹلا ہی رہا تھا، تو وہ تو اور لوگ بھی ابھی یقین نہیں کر رہے تھے، ایمان نہیں لے کے آ رہے تھے، لیکن جو ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی اس میں جو دیکھ لیا تھا ابو جہل نے کہ کیسے وہ خندق کھلی اور فرشتے، اب یہ غیب کی ایک چیز ہے، تو اس کو جب اس نے دیکھ لیا اور پھر بھی اس نے جھٹلا دیا،
اس سے زیادہ آگے یعنی کہ جہالت اور کیا ہو سکتی ہے کہ جو چیز غیب میں ہے سب کے لیے غیب میں ہے. اور اس نے جب اپنے وہ کالونیز کو بتایا ہوگا کہ ایسے میں نے دیکھا ہے، تو پتہ نہیں انہوں نے بھی یقین کیا ہے اس پہ کہ نہیں کیا. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ کوٹ ہو رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو ویٹ کیا کہ ہاں اس نے دیکھا ہے، اگر وہ یہ آگے اور بڑھتا تو فرشتے اس کے عذاب جو ہیں وہ چک لیتے. تو یہ دیکھنے کے بعد بھی اس نے جھٹلایا. اس سے بڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت اور کیا اس کو ملنی تھی کہ جس کے اوپر وہ ایمان لے کے آتا. صادق امین وہ پہلے تھے، یہ جانتا ہے، اور یہ بھی اس نے دیکھ لیا، پھر بھی اس نے جھٹلایا اور منہ موڑ لیا. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الم یعلم بان اللہ یرا، کہ کیا وہ نہیں جانتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ کیونکہ اللہ کے نام سے تو واقف تھا. خانہ کعبہ وہاں پہ ہے، بیت اللہ اللہ کا گھر وہاں پہ ہے، وہی تو اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے وہاں پہ ہے. تو چاہے وہ شرک کرتے رہے ہیں لیکن ان کو اللہ تعالیٰ کا کنسیپٹ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہے اور وہ دیکھتا ہے. تو قرآن پاک میں آپ ان سے پوچھیں کہ زمین آسمان کس نے بنایا، تو یہ کہیں گے اللہ نے بنایا. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو اس کا تھا واقفیت تھی. تو اس نے پھر بھی نماز سے روکا کہ جس پہ یہ سارے اگریڈ تھے کہ یہ کام ہم نے نہیں کرنا. تو کیا اس کو اس وقت بھی نہیں آیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اتنا ہی آگے یعنی کہ بندہ نکل سکتا ہے یہ استغنا کہ اگر اوپر آ جائے. اس سے اگلی جو آیت ہے اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. اب جو ہم نے یہ پڑھ لی ہیں آیت ارأیت الذی ینہا سے لے کے یہاں تک، اس کو ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے لحاظ سے. یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ اس کے پیچھے ابو جہل کی ایک نفسیات ہے. تو وہ نفسیات کیا ہے؟ کسی بھی نیکی سے روکنا. ہم جو صلاح ہے اس کو ہم دعا بھی کہہ سکتے ہیں. ہم اس کو سمجھنے کے لیے بات کر رہے ہیں کہ کوئی بھی آپ کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہو یا کوئی معاملہ آپ ایسا کریں جو کسی بھی بندے کو کسی طرح کی بھی نیکی کرنے میں رکاوٹ پیدا کرے، یہ اس کی بھی بات ہے. تو وہ بھی ایک چھوٹا ابو جہل ہے جو یہ کر رہا ہے. ہم عام طور پہ اپنے معاشرے میں دیکھیں، اگر آپ سارے آج کل تو خیر نماز پڑھنے کا بھی کہہ دیں تو وہ لوگ اس پہ بھی مذاق بناتے ہیں. تو اس سے بڑے کام ہے شادی بیاہ کے اندر جو معاملات ہیں آپ اس پہ ڈسکس کریں، یا جو کاروباری معاملات ہیں آپ اس پہ ڈسکس کریں، وہ آپ کا مذاق کریں گے. اگر کوئی بندہ ایسا مذاق کرتا ہے اور غلط کام کو جسٹیفائی کرتا ہے یا اس پہ ہٹ درمی شو کرتا ہے، جیسے کہ یہ اس نے ابو جہل نے شو کی، تو جو بیماریاں ہم نے سائیکالوجیکل پڑھی ہیں ابو جہل میں تو وہ ساری اس میں بھی پائی جاتی ہوں گی. تو اس کا بھی یہ جو کنسیپٹ ہے انا الی ربک رجع، یہ کمزور ہے. اگر یہ کنسیپٹ ہے تو جو سب سے پہلی چیز آپ کے اندر نظر آنی چاہیے وہ ہے نماز. کیونکہ آپ نے یہ قبول کر لیا انا الی ربک رجع، جب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ میں نے اپنے مالک رب کے پاس واپس جانا ہے، تو پھر آپ ابدیت میں داخل ہو گئے. آپ نے خود کو اس کی ابدیت میں دے دیا. تو ابد کیا کرتا ہے؟ نماز قائم کرتا ہے. نماز کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، اس کے جو بھی احکامات اللہ تعالیٰ کے ہیں ان کے اوپر عمل کرنا. نماز بیسک ہے، وہ یہیں سے شروع ہو گئی. آپ دیکھیں کہ نماز کتنی بیسک ہے کہ یہ پہلی وحی کے ساتھ ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. نزول کے اعتبار سے سورۃ العلق پہلی ہی صورت ہے، تو اس میں ہی ہمیں نماز کا جو ہے وہ ذکر ملتا ہے. دوسرا یہاں پہ یہ بات ہے کہ ہدایت پہ رہنے کی کوشش کی جائے اور تقوی اختیار کیا جائے اور تقوی کے کاموں کا کہا جائے. یہ بھی ایک نفسیات ہمیں یہاں سے لینی ہے کہ ان کے اگینسٹ اگر کوئی چلتا ہے تو وہ بھی ابو جہل والی سوچ ہے. اور اگر کوئی ہم غلط کر لیتے ہیں، انسان غلطی کرتا ہے، اور اگر غلطی کر لی ہے اور آپ کے سامنے کوئی بات آئے، سچی بات آئے، کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، کوئی اللہ تعالیٰ کا فرمان آ جائے، کوئی قرآن کی آیت ایسی سنا دے، کوئی بندہ آ کے بتائے کہ بھئی یہ کام ایسے غلط ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، تو اس کو جھٹلا کے منہ نہیں موڑنا، یا اس کی غلط جسٹیفیکیشن جو دینا اور یہ جھٹلانا اور منہ موڑ دینا یا تمسخر بنانا، تو یہ ابو جہل کے کام ہے. تو جیسے یہ رویے بتانے کا مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ غور کیا جائے اور اس طرح کے رویوں کو اختیار نہ کیا جائے، نہ اس طرح کی سوچ جو ہے نا وہ پیدا کی جائے. غلطی ہو گئی ہے تو وہ اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. تو یہ شیطان کا کام ہے کہ اس کو جسٹیفائی کرنا. تو یہ سارے کام اس نے حسد کے اوپر کیے ہیں. شیطان نے بھی وہ جو کیا وہ حسد کے اوپر کیا، اور یہ بھی حسد کے اوپر ہی اس نے کیا. تو اس کی بیس کہاں پہ بنتی ہے کہ جب کوئی چیز آپ کو دی جا رہی ہے تو آپ یہ دیکھتے ہیں یہ دے کون رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا جو بیچ میں سے کنسیپٹ ہے وہ نکال کے تو آپ کہتے ہیں یہ مجھے نہیں چاہیے، یعنی کوئی خیر کی چیز ہے تو وہ آپ اس کا لینے سے انکار کر دیں. تو اس کے بعد پھر یہ بیماریاں انسان میں پیدا ہو جاتی ہیں. اگلی آیت ہے کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ. نو ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم ضرور بھی ضرور اس کو پیشانے کی بالوں سے پکڑ کر کھینچیں گے، گھسیٹیں گے.
پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹنا عرب میں اس وقت سب سے زیادہ کسی کو ذلیل کر دینے کے مترادف تھا۔ کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ، نو بالکل ہرگز نہیں، اگر یہ باز نہ آیا تو ہم اس کے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اس کو گھسیٹیں گے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، جھوٹی خطا کار پیشانی۔ ان آیات کے مطالعے میں ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹنے کی بات کیوں کی۔ تو اس کا بالکل ان جو یہ فور لوک ہے، فرنٹ لوک جو بھی اسے بولتے ہیں پیشانی کے بالوں کو انگلش میں، اس کے بالکل بیک پہ یعنی دماغ کے اندر جو اس کی لیئر 1 ہے، وہاں پہ ایک نیورون ہے جو سائنٹسٹ نے دریافت کیا 2018 میں۔ تو اس طرح کا نیورون جو ہے وہ انسانی دماغ کے علاوہ ابھی اور کسی دماغ میں نہیں پایا گیا، یعنی کہ وہ نیورون ہے جو انسانی دماغ کو دوسرے جتنے بھی دماغ ہیں جانوروں کے ان سے ممتاز کرتا ہے۔ اس نیورون کا نام ہے روز ہپ نیورون۔ اس کو روز ہپ کیوں کہا گیا؟ اس کی شکل ایسے ہے جیسے کوئی گلاب کا پھول ہے نا، اس کی جب پنکھڑیاں آپ اتار دیں تو وہ جو باقی وہ ڈوڈا سا رہ جاتا ہے، اس کی اس شکل کے اوپر اس کو نام دیا گیا ہے روز ہپ نیورون۔ اس کا کام کیا ہے؟ یہ کرتا یہ ہے کہ جتنی انفارمیشن آپ کے پاس آئی ہے اس کو انالیسس کرتا ہے، کو ایکسیپٹ کرنے میں یا اس کو رد کرنے میں اس کا بڑا عمل دخل ہے، وہ ساری کیلکولیشن یہیں پہ ہوتی ہے۔ یہ ایک ہے۔ دوسرا اس کا فنکشن یہ ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو کون سی چیز میموری میں سیو کرنی ہے کون سی نہیں کرنی، اس کا ڈیسیژن بھی یہی کرتا ہے یہ والا نیورون۔ سائنس کہتی ہے کہ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ بولنے کے اوپر جتنی بھی کیلکولیشن اس نے کرنی ہے تو وہ یہیں پہ ہوتی ہے۔ تو ایک فزیکلی سامنے تو ہے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو وارن کر رہے ہیں کہ اگر یہ باز نہ آیا تو ہم اس کو پکڑ لیں گے پیشانی کے بالوں سے اور گھسیٹیں گے یعنی کہ اس کو ذلیل و رسوا کریں گے۔ دوسری بات اس کے پیچھے یہ بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے اور وہ جو اوپر ساری بات ہوئی ہے لکھنے پڑھنے کی، غور و فکر کرنے کی، اگر وہ نہیں اس پہ کر رہا، اس کا استعمال غلط کر رہا ہے تو یہ سزا کا مستحق ہے اس وجہ سے بھی۔ تو یہاں سے ہم دیکھیں، ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ انسان جب اس طرح ابو جہل کی سوچ کے اوپر آ جائے، اس طرح کی شخصیت کو ڈیولپ کر لے یا حسد میں آ جائے یا جو سائیکالوجیکل بیماریاں ہم نے ڈسکس کی ہیں یہ آ جائے، تو اس کے جو نیورونز ہیں وہ بھی صحیح فنکشن نہیں کرتے، ان کو بھی نہیں پتہ لگتا کہ انہوں نے کیا ڈیسیجن لینا ہے۔ تو وہ بھی کیونکہ ایموشن کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، تو ایگو میں اگر آپ الجھے ہوئے ہیں تو وہ اسی طریقے سے ایک ڈیسیجن لے کے آپ کے سامنے رکھ دے گا کہ آپ نے اس کو کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس کے محرکات کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، پیشانی، ایسی پیشانی جو کہ جھوٹی ہے اور خطا کار ہے۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا دیکھا تم نے اس کو جس نے جھٹلایا اور منہ پھوڑ لیا۔ اب اس نے جھٹلایا کیسے اور اس کی کیلکولیشن کہاں پہ ہوئی، وہ ہم نے یہ روز ہپ والا جو نیورون ہے اس کو ڈسکس کیا، تو وہ اس میں یہ سارا یہ جو کاذبہ وہی جھوٹا ہے اس نے اپنا، یعنی کہ یہ جھوٹ اتنا اندر پیوست ہو گیا کہ اس کے جو نیورونز ہیں وہ بھی جھوٹے ہو گئے۔ خاطیہ، خطا جو ہے وہ ایک ایسا لفظ ہے جو ہم غلطی پہ بھی بولتے ہیں، کچھ ایسی غلطی جس کی انٹینشن اچھی ہو تو اس کے اوپر بھی بولتے ہیں لیکن کام غلط ہو جائے، اور خطا ایک ایسے کام کو بھی بولتے ہیں جس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ ان نون ہوں، مطلب کہ آپ کو کام کر رہے ہیں وہ غلط ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں یا اس کا رزلٹ کیا نکلے گا۔ تو یہ حرکتیں جو وہ کر رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روک رہا ہے اور یہ جھٹلا رہا ہے، منہ پھیر رہا ہے، اور اس نے اس چیز کا بھی خیال نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس کے کانسیکوینسز اس کے علم میں نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ ان الی ربک رجع والا کانسیپٹ نہیں ہے، وہ شروع سے ہی اس نے وہ علم ہی نہیں لیا جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جو انسان نہیں جانتا جو اللہ دے رہے ہیں وہ اس پہ ہی نہیں آیا، تو ان الی ربک رجع کیسے سیٹ ہونا ہے اور اس کے بعد یہ چیزیں کیسے ہونی ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور حدیث مبارکہ ہے جو جامعہ ترمذی میں ہے، اس کا نمبر ہے 3349 3349۔ اس میں یہ جو فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ اگلی جو آیات ہیں ان کا شان نزول ہمیں ملتا ہے۔ اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ اس واقعے کے بعد جو ابو جہل کے ساتھ ہو گیا، جو اس نے دیکھ لیا کہ وہ معاذ اللہ آپ کو تکلیف دینے کے لیے جا رہا تھا، اس کے بعد وہ باز نہیں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے معاملے میں تنگ کرنے کے لیے۔ تو ایسے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے تو یہ پھر چلا گیا، اور ابھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، پاس کھڑے ہو کے اس نے بکواس شروع کر دی، او محمد کیا میں تم نے روکا نہیں ہے، تمہیں منع نہیں کیا کہ تم نے نماز نہیں پڑھنی، یہاں پہ یہ کام نہیں کرنی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا تو اسے ڈانٹا، ذرا سختی سے پیش آئے اس کے ساتھ۔ تو اب کیونکہ یہ اس قبیلے کا تھا سردار جو قریش کے لیے جنگی معاملات کو دیکھتا تھا، تو جنگی طاقت تو تھی اس کے پاس، تو اس کا اس کو بڑا ناز تھا۔ تو اس نے وہاں پہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد تم مجھے دھمکی دیتے ہو، ڈراتے ہو، تمہیں پتہ ہے اگر میں اپنے ساتھیوں کو آواز دوں
تو وہ آ کے تمہیں اتنا ماریں کہ تمہاری جان چلی جائے۔ تو ابھی وہ یہ بکواس کر ہی رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کر دی، فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، بلاؤ اپنے ان کالونیز کو جتنے تم نے بلانا ہے، یعنی جو تمہاری پارٹی ہے اس کو بلاؤ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے فیس پہ یہ جو ہے نا تلاوت فرما رہے ہیں۔ تو یہ ایک اب یہاں پہ یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ خود سے کوئی بندہ ایسے کیسے کہہ سکتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ اس کے پاس فزیکلی تو کوئی کسی قبیلے ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا قبیلہ اتنا مضبوط نہیں تھا ان کی سپورٹ پہ کہ وہ ابو جہل کے ساتھ ٹکر لے لے، تو ایسی بات کیوں کریں گے کہ جن سے ان کو اپنی جان کو خطرہ ہو۔ تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچے نبی ہونے کی ایک دلیل ہے کہ جیسے کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو آپ بالکل لحاظ نہیں رکھتے اس میں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، بس آیا اللہ کا حکم تو وہ ایز اٹ ہی آپ نے جو ہے وہ اس کو سنا دیا۔ ابھی وہیں کھڑا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، تو بلاؤ اپنے لوگوں کو جن کو تم نے بلانا ہے، دو آواز، سَنَدْعُ الزَّبَانِيَّ، تو ہم بھی اپنی زبانیہ لے آئیں گے۔ زبان جو ہے وہ ایک ایسی فورس ہے جو ڈیفینسو بھی ہو اور اگریسو بھی ہو۔ تو اینٹی جو فورسز آج کل بنی ہوئی ہیں آپ دیکھتے ہیں جو ہجوم کو مشتعل کرنے کے لیے، جن کے پاس شیلڈز ہوتی ہیں اور گن بھی ہوتی ہیں، تو اس طرح کی فورس، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اگر وہ ان کو بلا لے تو ہم بھی اپنی بلا لیں گے۔ تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر وہ اس وقت بلا لیتا ان لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ اس کا قصہ وہیں ختم کر لیتے، لیکن وہ کیونکہ اندر سے تو جانتا تھا سچ کیا ہے، وہ جھٹلاتا ہی تھا، تو سمجھ گیا کہ یہاں معاملہ میرا خراب ہو جائے گا، تو وہ الٹے پاؤں واپس ہو گیا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کلا لا تطع، چھوڑو ہرگز نہیں، مطلب لا تطع، اس کو نہ سنو، بالکل اگنور کرو اس کو۔ وہ خود کو یہ اس کے منہ پہ ہی کہہ رہے ہیں، وہ خود کو مکے کی ایک ایسی شخصیت سمجھ رہا ہے کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ میرے بغیر مکہ چلنا ہی نہیں ہے، اور سب کو اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے، اور اتنا ہجوم اکٹھا کر کے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ روز تماشا لگاتا ہے، ان کو نماز نہیں پڑھنے دیتا، ان کو تنگ کرتا ہے، اور روز یہ بد زبانی وہاں پہ کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے منہ پہ ہی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اب یہ الفاظ تو اللہ تعالیٰ کی اس میں اتھارٹیٹیو ٹون نظر آتی ہے، تو زبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو بلاؤ تم اپنے لوگ، ہم بھی اپنی زبانیاں بلا لیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں پہ ارشاد ہو رہا ہے کہ آپ اس کو بالکل اگنور کریں، بالکل اس کی طرف توجہ نہ کریں۔ اور تھریٹ آپ کو کس چیز پہ دے رہا ہے کہ آپ یہاں پہ سجدہ کریں گے تو میں آپ کی گردن پہ پاؤں رکھوں گا معاذ اللہ، تو اللہ تعالیٰ وہی کام کرنے کو کہہ رہے ہیں کہ بس چپ آپ سجدہ کریں۔ اب یہ بہت میں شاید سمجھا نہیں پا رہا، تو یہ ایک ایسی بات ہے جو فیلنگ سے تعلق رکھتی ہے کہ آپ کے سامنے آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے، آپ اسی کو تھریٹ کر رہے ہیں، اور جس بات کے اوپر وہ آپ کو روک رہا ہے آپ کو اسی کرنے کا حکم ہو رہا ہے کہ اس نے کہا تھا سجدہ کریں گے تو میں یہ کروں گا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کو اگنور کریں، آپ سجدہ کریں۔ اب جو یہاں سے بالکل دو علیحدہ علیحدہ پارٹیز یعنی بن گئی ہونی ہیں۔ اب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے گا تو وہ ابو جہل کا دشمن ہے، اور جو ابو جہل کے ساتھ ہوگا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخالفت کر رہا ہے۔ یہ کلیئر ہو گیا یہاں بات، تو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ وہ سچویشن ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوشلی ٹاکسک سمجھے جانے لگے کہ وہ کھل کے کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں آئے گا۔ ایون کہ نماز میں جب کوئی حرکتیں کرتا بھی تھا، ایسے ایک بندے نے لا کے اوجڑی بھی رکھ دی تو یہ ہنس رہا تھا دور بیٹھا، اور کسی کی وہ ضرورت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اٹھا کے وہاں پہ اس کو ہٹا دے، کیونکہ یہ ایسے شیطان تھے۔ تو وہ اس وقت تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چھوٹی عمر میں بچی تھیں ابھی، انہوں نے آ کے ہٹائی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ قریش کے لیے تو ان سے بدلہ لے، اور نام لے کے ان کا نام، ابو جہل کا نام، 7 لوگ تھے، کچھ اور لوگوں کا بھی نام لے کے کہا کہ ان سے تو ان سے نپٹ۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو اگنور کرنے کا کہہ رہے ہیں اور سجدہ کرنے کا کہہ رہے ہیں، سجدہ کر اور قریب ہو جا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ایک ہی قربت آپ کو چاہیے، وہ ہے میری، آپ کو اللہ کی قربت چاہیے، ان کو اگنور کریں۔ تو اس صورت کا جو شروع ہے وہ بھی کمانڈ کے ساتھ ہے، اقرا فعل امر کے ساتھ ہے، اور جو اختتام ہے وہ بھی فعل امر کے ساتھ ہے، اقترب یعنی قریب ہو جائے۔ تو یہ جو آیت ہیں آخری، یہ ہمیں کیا سمجھاتی ہیں کہ جب بھی آپ نیکی کا کوئی کام کریں اور اس میں آپ کو رکاوٹ آئے، تو جو رکاوٹ پیدا کرنے والے لوگ ہیں ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ان کو بالکل اگنور کریں، اور جو کام آپ کر رہے ہیں آپ اس کو کریں، اور اللہ تعالیٰ کا قرب اس میں تلاش کریں۔ اور دوسری اس میں بات یہ بھی ہے کہ یہ جو ابو جہل ہے اس نے تو سجدہ کیا نہیں، تو اس کے ساتھ جو بھی لوگ ایسے ہیں جو سجدہ نہیں کر رہے، جو نماز نہیں پڑھ رہے، تو ان کے ساتھ آپ نہ ملیں،
سجدہ کریں آپ، یعنی کہ نماز کے اوپر فوکس پھر آخری آیات میں بھی ہے، سجدہ نماز کا بیسک رکن ہے، فرائض میں سے ہے۔ تو نماز اس صورت میں ہمیں 2 دفعہ اس کا مل گیا حکم کہ نماز جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے کسی بھی ایسے بندے کے لیے جو یہ ذہن میں رکھتا ہے، اس چیز پر ایمان رکھتا ہے کہ اس نے واپس اپنے رب کے پاس پیش ہونا ہے اور وہ خود کو اللہ تعالیٰ کا بندہ یا اللہ تعالیٰ کا غلام سمجھتا ہے، تو اس کے لیے نماز کی کیا اہمیت ہے وہ ہمیں اس پہلے ہی صورت سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اس میں کمی کوتاہی رہ گئی ہے اس کو معاف کرے، اور جو ہم نہیں سمجھ سکے وہ ہمیں سمجھا دے، اس میں ہمارے لیے سمجھنا آسان فرمائے اور سمجھانا بھی آسان فرمائے، اور اس کو ہمارے لیے آخرت میں باعث نجات بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔